بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے ہیں وہ سارے مردوں میں سے ہی کیوں تھے، خواتین میں سے کسی کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو اس پر میں نے پہلی بات یہ عرض کی پچھلی ریکارڈنگ میں کہ وحی لینا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، وحی سنبھالنا بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وحی کے علوم کو آگے پہنچانا بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور پھر جو ایمان کی دعوت دینا ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو جب مرد نبی ہوتا ہے تو وہ جن مردوں کو جا کر دعوت دیتا ہے تو ان مردوں کے توسط سے جو ہے وہ عورتوں تک جو ہے وہ نبوت کا اعلان پہنچتا ہے۔ تو اب اگر میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی خاتون کو نبی بناتا اور وہ خاتون دعوت دینے کے لیے مختلف علاقوں میں محلوں میں دعوت پر جاتی، اور اس وقت اگر کوئی اس پر ایمان لانے سے پہلے اس کی جانچ پرکھ کر رہا ہوتا، معلومات کر رہا ہوتا، اس کو سمجھا رہا ہوتا، تو ایسے میں اگر بالفرض وہ واقعی اللہ کے نبی ہوتی، اور سامنے والا جو اللہ کا بندہ تو ہے لیکن اللہ کا بندہ مومن نہیں ہے، اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، وہ خدا کو جانتا نہیں یا مانتا نہیں، تو اگر وہ اس خاتون کی طرف بری نظر سے دیکھتا تو نبی کو، اگر نبیہ کو شہوت کی نظر سے دیکھا جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹ پڑتا۔ نمبر 2 کہ جو نبی ہوتا ہے اس نے آنے والے وقتوں میں جہاد بھی کرنا ہوتا ہے، اور اسلام یا ایمان کے راستے میں رکاوٹ بننے والے لوگوں سے مقابلہ بھی کرنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ لشکر کشی بھی کرنی ہوتی ہے، صف بندی بھی کرنی ہوتی ہے۔ یہ جتنے معاملات ہیں اس کے لیے ایک شجاعت، بہادری، مردانگی اور معاملہ فہمی، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلقات عامہ، ایسی بہت سارے لوازمات کی ضرورت ہے کہ ایک خاتون بحیثیت خاتون یہ تمام کام انجام دینے میں محتاج ہوتی ہے ایک مردوں کی جماعت کی۔ جو مرد ہوتا ہے وہ عام طور پر ان معاملات کو اکیلے بھی سنبھال سکتا ہے۔ اب اگر بالفرض جو نبی تھے ہمارے، آپ نے جنگیں لڑیں، خود پہنی، تلوار پہنی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان جنگ کی صفوں میں لشکروں کے اندر خواتین کو کہا گیا ہو کہ آپ خود پہن لیں اور تلوار اٹھا لیں، تیر اٹھا لیں، نیزے اٹھا لیں، اور اب آپ جو ہے کافروں کو سامنے لڑائی کریں، مقابلہ کریں۔ تو مرد سالار مردوں کو صفوں میں کھڑا کر کے مردوں سے، بہادروں سے لڑائی کرواتا ہے، تو خاتون ہونے کے ناطے سے اس کا جو ہے سالار ہونا، پھر لڑائی کرنا، یہ لڑائی کروانا یا مردوں کو سمجھانا، یہ چیزیں تھوڑی سی شاید مشکل ہو جاتی اس بنا پر۔ نمبر 3 کہ جو نبی ہوتا ہے وہ مختلف معاملات میں رول ماڈل بھی ہوتا ہے، اس نے مختلف کام اعمال ایسے کرنے ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پر لوگوں کو اس میں سے رہنمائی ملتی ہے۔ اب ہمارے نبی ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے بکریاں بھی چرائی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے تجارت بھی کی، آپ اپنا سامان لے کر ملک شام بھی گئے۔ سامان کس کا تھا حضرت؟ حضرت خدیجہ کا تھا۔ بولے نا، ختیجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا۔ تو وہ خاتون ہیں، زوجہ نبی ہیں، تو وہ اپنا سامان دے کے بیچتی ہیں اس زمانے کے جوان کو، تاجر کو۔ تو وہ جا کر جب شام کے بازار میں بیٹھتا ہے تو اپنی تر کھجوریں علیحدہ کر دیتا ہے اور خشک کھجوریں علیحدہ کر دیتا ہے۔ جب انہیں کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا پہلی بار آئے ہو، تجارت یوں نہیں ہوا کرتی ہے، ان کو ذرا مکس کرو، اچھی اچھی والی اوپر رکھو، بیچ والی ذرا اپنی طرف رکھو، جو مال بکے گا حضور نے فرمایا کہ نہیں ہم ایسے ہی بیچیں گے، بک گیا تو بسم اللہ، نہ بک گیا تو الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں برکت دی۔ تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اگر کوئی تاجر اپنا خام اور صحیح مال علیحدہ علیحدہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح ہے واقعی صحیح ہے، اور جس کے اندر کچھ کمی ہے اس کے پیسے بھی کم ہیں، تو کم قوت خریداری والے جو ہے وہ کم والا خرید لیتے ہیں، اور اچھے مال کے پسند کرنے والے اچھا مال خرید لیتے ہیں۔ تو نبی جو ہے وہ بیک وقت جو ہے سالار بھی ہے، اور اسی طریقے سے تاجر بھی ہے، اور اسی طریقے سے وہ امیر المومنین بھی ہے، شاہ وقت بھی ہوتا ہے، قاضی وقت بھی ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو خواتین کے لیے کرنا مشکل ہے، اور بعض ان کے شان ان کے لائق نہیں ہوتے۔ آگے چلتے ہیں تو نبی جو ہے وقت کا امام بھی ہوتا ہے، امام صاحب، جو ہمارے امام صاحب ہوتے ہیں نا، تو وقت کا نبی اس دور کی امت کا، اس مسجد کا، جامع مسجد کا امام صاحب بھی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی میں امام تھے، اس سے پہلے جہاں دارالارقم وغیرہ میں نماز پڑھی جاتی تھی وہاں پر آپ کی امامت تھی، پھر اس کے بعد جب آپ حج کرانے جاتے ہیں تو حج کے امیر ہوتے ہیں، میدان عرفات میں جا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حج پڑھتے ہیں، حج ادا کرواتے ہیں۔
تو اب اگر کوئی خاتون نبیہ ہوتی تو پھر وہ لوگوں کی امام کیسے بنتی؟ یہ تو تھا کہ اب بھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ سے پیچھے مرد ہوتے تھے، پھر تھوڑا پیچھے خواتین ہوتی تھی، بچے ہوتے تھے بیچ میں، تو یہ ساری خاتون ہونے کے ناطے سے بہت ساری چیزیں ذرا مشکل ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے یہ شادیاں کرنا اور اولاد جننا، یہ بہت سارے معاملات ہیں جو مطلب نبی اپنے وقت اور حالات کے لحاظ سے چیزوں کو لوگوں کو بتا پاتے ہیں، سمجھا پاتے ہیں، سکھا پاتے ہیں، دکھا پاتے ہیں، اور دوسری صورت میں جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی وجوہات، اور آج کی اگر حالات میں بھی آپ دیکھیں تو جتنے وہ ممالک جن کے ہاں یہ دعویٰ ہے کہ عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے جانے چاہیے، تو آج تک بھی وہ لوگ اپنے کلیدی مناصب پر عورتوں کو نہیں رکھتے، کلیدی مناصب پر عورتوں کو نہیں رکھتے۔ آپ جن ممالک کا نام لیتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ ان ممالک میں کتنی بار صدر جو ہیں وہ عورتیں آئیں، کتنی بار ان ممالک کے اندر جو وزارت عظمیٰ ہے اس پر عورت آئی، کتنی بار ان کی جو فوج کا سالار ہے وہ عورت تھی۔ تو آج کے دور میں بھی جب عورت بہت پڑھی لکھی ہے، ایڈوانس ہے، ہوائی جہاز اڑا رہی ہے، بحری جہاز چلا رہی ہے، اس کے باوجود آج کی پڑھی لکھی دنیا کہ بعض اوقات وہ عورت ان کی استاد ہوگی، وہ بہت کچھ عورت نے سکھایا ہوگا، لیکن سالار پھر بھی کوئی مرد بنتا ہے۔ تو اگر آج کے ترقی یافتہ معاشرے میں بھی جب ٹیکنالوجی عام ہے اور عورت ہر وہ کام سیکھ سمجھ سکتی ہے جو کوئی مرد سمجھ سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج کی دنیا آج بھی ترقی یافتہ ممالک اپنی بہترین صلاحیتوں کی مالک خواتین کو چھوٹے چھوٹے عہدوں پر تو رکھنا پسند کر لیتے ہیں، گوارا کر لیتے ہیں، لیکن جو ان کے کلیدی عہدے ہیں اس کے اندر صدارت ہے، وزارت عظمیٰ ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے جو اقوام متحدہ وغیرہ ہے، ایسے جو بڑے بڑے معاملات ہیں، یا اسی طرح ورلڈ بینک، یا ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہاں نمائندے کے طور پر تو خواتین شامل ہو جاتی ہیں، لیکن آپ اندازہ کر لیں کہ پچھلے 100 سال کے اندر، 150 سال کے اندر جب سے ہماری دنیا نے شعور سنبھالا ہے، وہ سنبھالا ہے، اس کو آپ سن 1800 سے آپ گنتی کر سکتے ہیں، 19ویں صدی، 20ویں 21ویں، تو آپ ٹوٹل گنتی کر کے دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر کتنی بار جو ہے کن کن ممالک کے اندر جو کلیدی عہدے ہیں وہاں پر عورت کو بٹھایا گیا، عورت کو رکھا گیا یا نہیں۔ تو اس بنا پر اگر آج بھی اس دور میں بھی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے تو پھر نبوت تو بہت بڑی بات ہے۔ تو وقت کا جو نبی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری جو جسامت ہے، وضاحت ہے، وجاہت ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ معیار پہ بناتا ہے۔ کبھی کوئی نبی جسمانی طور پر معذور نہیں آیا، کسی بھی لحاظ سے جسمانی معذوری والا نبی اللہ تعالیٰ نے آج تک نہیں بنایا۔ اسی طرح دماغی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی کبھی کوئی نبی سادہ نہیں ہوا، غریب نبی ہوئے ہیں لیکن سادہ نبی کوئی نہیں ہوا کہ وہ بیچارہ ہو، سادہ سا ہو، اس کو چیزوں کی سمجھ نہ ہو، افہام نہ، نہیں۔ ہر زمانے کا ہر نبی انتہائی ذہین، انتہائی فتین اور زیرک ذہین ہوتا ہے، فہیم ہوتا ہے، سیاست میں، فراست میں، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے، صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے۔ تو ظاہری قد کاٹ، وضاحت، جسامت بھی نبی کی بہترین معیاری ہوتی ہے، اور جو اندرونی صلاحیتیں ہیں فہم کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح آواز ہے، سماعت ہے، نگاہ ہے، اور جتنی بھی یعنی قوا ہیں انسان کے جسم میں، وہ اللہ تعالیٰ اس کے بڑے متناسب اور بڑے بہترین بناتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شجاعت ہے، بہادری ہے، دلیری ہے، امانت ہے، دیانت ہے، صداقت ہے، شرافت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے کچھ معیارات ہیں کسی کو نبی بنانے کے لیے، تو ان معیارات میں اللہ کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو نبی بناتا ہے۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے وجوہات عرض کی وہ اس اسباب کے درجے میں ہے کہ ان وجوہات سے اگر عورت کو نبی بنایا جاتا تو مصلحت کے خلاف ہوتا، اس وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو نبی نہ بنایا ہو۔ لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، اگر خدا وحدہ لا شریک جس نے عورتوں کو پیدا کیا ہے، اگر وہ عورتوں کو پیدا کر سکتا ہے تو عورتوں کو نبی بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے عورتوں کو پیدا کیا، نبیوں کی ماں تو بنایا، نبیوں کی ماں بنایا، نبیوں کی بیٹی بنایا، نبیوں کی بیوی بنایا، نبیوں کا معاون بنایا، لیکن نبی نہیں بنایا۔ ایک بات میں نے عرض کی۔ دوسرا، میں نے آپ کو آج کل کے واقعات کے تناظر میں بتایا کہ آج بھی اگر دنیا عورت کو اپنی سربراہی اعلیٰ پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے
تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کیسے عورت کو سربراہی کے منصب پہ فائز کر دیتا۔ اب ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو نبوت کے بعد صحابیت ہے، اور صحابیت کے بعد جو ہے پھر ولایت ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام نے خواتین، چاہے پیغمبر کے گھر کی خواتین تھیں یا پیغمبر کے اصحاب کی خواتین تھیں، یا پیغمبر نے کسی کو بیٹی دی یا پیغمبر نے کسی سے کسی کو بیٹی دلائی، وہ خواتین جتنی بھی ذہین، فتین، قابل ترین کیوں نہیں تھیں، آپ نے کبھی بھی جو نبوت کے معاملات ہیں ان کو ان کے اندر یوں شامل نہیں کیا۔ اب جیسے مثال کے طور پر امامت ہے، تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ عائشہ میں مسجد نبی میں جماعت کراتا ہوں، آپ گھر میں جماعت کروا لیے کریں، آپ ماشاءاللہ ذہین بھی ہیں، فتین بھی ہیں، آواز اچھی ہے وغیرہ، تو آپ گھر کی خواتین گھر میں ذرا باجماعت نماز پڑھ لیا کرو، پڑھا لیا کرو۔ حضور نے کبھی ان کو منصب امامت میں شریک نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب سیاست تھا، یعنی انتظامی ذمہ داریاں، تو مدینہ منورہ جا کر آپ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم ایک خواتین ونگ تیار کر رہے ہیں، تو وہ جو خواتین ونگ ہوگا، یہ شعبہ خواتین ہوگا، اس کے اندر تعلقات عامہ میں حضرت ام سلمہ جو ہے وہ آپ کی بڑی ہوں گی، تو آپ نے کفار کے گھروں میں جا کر جو ہے ان کو دعوت دینی ہے، آپ نے جلسے جلوس کرنے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو نہ ام سلمہ کو بنایا گیا، نہ حضرت حفصہ کو بنایا گیا کہ بھئی آپ تو بڑے باپ کی بیٹی ہیں نا، تو آپ تو ماشاءاللہ سیاست کو بھی ذرا خوب جانتی ہیں، یا ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا ہو کہ آپ بڑی ذہین ہیں، مدبرہ ہیں اور بڑی معاملہ فہم ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ فلانی خواتین ونگ ہم بنا رہے ہیں، آپ اس کو سنبھال لیں۔ اسی طرح کبھی آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی گھر والی سے نہیں کہا کہ بھئی آپ کے سالار جو ہیں، سر کے تاج ہے، وہ ماشاءاللہ ایک تلوار ہیں، ان کا نام ہی ایک نام ہے کہ بھائی خالد بن ولید ہیں، ہاں ہیں، او ہو بھائی پھر مت پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو آپ چونکہ ان کی معاون ہیں، تو ایک ہم دستہ بنا دیتے ہیں خواتین والا، تو ایک طرف سے آپ لوگ جو ہے نا کالے برقعوں میں بیٹھی رہا کریں، جب آپ دیکھیں نا کہ مردوں پر برا کا وقت آ گیا ہے تو پھر ایسے ابابیلوں کی طرح ٹوٹ پڑا کریں، کسی کو پتہ نہ چلے کہ بھئی کس کی تلوار کس کو لگی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جنگ کے معاملات کے اندر بھی کوئی خواتین ونگ جو ہے وہ تیار نہیں فرمایا۔ تو نہ امامت کے منصب پر آپ نے کبھی کسی خاتون کو کھڑا کیا، نہ انتظامی معاملات جو تھے، یعنی کوئی وزارت، کوئی صدارت، کوئی مشاورت کہ مشیر فلاں یا معاون وزیر وزارت اطلاعات، یا ایسے کوئی بھی حضور علیہ السلام نے کبھی خواتین کی ذمہ داری گھر کے باہر کی نہیں لگائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر آپ وہ پڑھا کریں گی تو انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا۔ اشراق کی ہے نا وہ فضیلت آپ نے ارشاد فرمائی، یعنی خواتین کو حضور علیہ السلام نے عبادت کا ہی فرمایا، اور ان کے ذمہ یہی تھا کہ وہ اللہ کو راضی کریں، اور جو ان کے ذمہ مرد ہیں ان کی دیکھ بھال کریں، اور ان کے اجر میں انشاءاللہ وہ بھی شریک ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے میں نے کہا کہ جو جنگ کے معاملات تھے وہاں پر بھی شریک نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم فرمائی ہے وہ ہے ہی یہی کہ جو تھکاوٹ والے کام ہیں، مشکل والے کام ہیں، مشقت والے کام ہیں، دھوپ والے کام ہیں، زخمی ہونے والے کام ہیں، زخمی کرنے والے کام ہیں، مسلسل سفر والے کام ہیں، بوجھ اٹھانے والے کام ہیں، مشقت اٹھانے والے کام ہیں، ان سارے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کا انتخاب کیا، ان کے ذمہ لگایا، اور وہ مرد مشرقی ہو، مسلم ہو، آج تک وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ تو اس وقت جتنا مزدور طبقہ ہے ہمارا باہر کمانے جاتا ہے، وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، کمزور ہو، بیمار ہو، وہ صبح جیسے کیسے بھی ہو، بادل نخواستہ یا خواستہ وہ اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تھکے ہوئے کل والے تھکے ہوئے جسم کے ساتھ دوبارہ کام پہ جاتا ہے، پھر گرمی سردی دھوپ برداشت لگاتار اس کو وہاں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کام ہی کرنا ہوتا ہے، سستانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر جنگ میں ہے مرد تو پھر لڑنا ہے، مرنا ہے، کٹنا ہے، کاٹنا ہے، جاگنا ہے، پہرے داری ہے، جو کچھ بھی ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، پہاڑ ہے، وہ مرد ہی وہاں کٹتا ہے، مرد ہی لڑتا ہے، مرد ہی مرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاں تک ذمہ داریاں ہیں، اب نہیں ہوتی پیسے رقم، تو مرد جو ہے وہ قرضے اٹھاتا ہے، لوگوں کو زبان کرتا ہے، پھر شرمندگی اٹھاتا ہے،
لیکن اپنی بیوی اور اپنے بچے بہن بیٹی کی خوراک، اس کی پوشاک کا وہ بہرحال انتظام کرتا ہی کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ عورت کو اس تمام قسم کی ذمہ داریوں سے آزاد رکھا۔ تو ہم اس کو کیوں نبی بنوا کر اس کو نبی بنوائیں، نبی بنانے کے بعد اس کو جو ہے جنگ کا سالار بھی بنوائیں، نبی بنوا کر اس کو امام بھی بنوائیں، نبی بنا کر اس کو قاضی بھی بنوائیں، نبی بنوا کر اس کو ساری چیزوں کو شامل کروائیں۔ تو اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اور اسی میں اللہ کے یہاں خیر تھی۔ اگر اس کے الٹ ہوتا تو آج جتنی بھی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، این جی اوز ہیں، بڑی بڑی فوجیں ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے جو حساس ادارے ہیں، تو ان سب پر جو ہے نا وہ بڑی ذہین قسم کی خواتین تعینات ہوتی۔ لیکن آج بھی جتنے حساس ادارے ہیں وہاں پر خواتین کا عنصر کم اور مردوں کی جگہ زیادہ ہے، اور کلیدی عہدوں پر تو مرد ہی ہیں۔ اسی طرح سیاست کی جتنی بساط ہے پوری دنیا کے اندر، سب کے اوپر جو مردوں کے ریشو ہے وہ آج بھی زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے جو جنگ جوا کا معاملہ ہے، کہیں بھی تھا، وہ اسلام کی طرف سے ہو یا اینٹی اسلام کی طرف سے ہو، وہاں پر بھی سب جگہ مرد ہی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ کاریگری میں، ہنر میں، ٹینک توپ وغیرہ سب یہ کام مطلب مردوں کے ہیں، مردوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو نبوت والا نازک، حساس، بھاری بھرکم ذمہ داری اور اس کی ادائیگیوں کے پھر مختلف شعبے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسی میں بہتری سمجھی ہوگی کہ وہ مرد کے ذمہ ہو نہ کہ عورت کے۔ ابھی جس موضوع پر ہم نے آج بات کی ہے اس میں ایک بات مجھ سے رہ گئی کہ افطاری کے معاملے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم افطاری کرواتے ہیں، بہت بڑا اجر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہر روز افطاری کا انتظام کرتی ہیں، صبح سحری میں بہت پہلے بیدار ہونا، رات دیر تک جاگنا، دن کو گرمی سردی کے اندر سارا کام کرنا، تو یہ بھی یہ نیت کر لیا کریں کہ یا اللہ میں آپ کی بندی، آپ کے بندوں کی سحری اور افطاری کا انتظام کراتی ہوں، یا اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرما، مجھے چاہیے۔ تو اگر آپ انشاءاللہ دعا کے ساتھ اٹھیں گی کہ یا اللہ آج میں آپ کے حکم سے آپ کے نیک بندوں کو کا افطاری انتظام کرانے کے لیے اٹھی ہوں، تو یا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اور اسی طرح افطاری کے انتظام کرنے سے پہلے بھی آپ دعا کر لیں گے کہ یا اللہ اس کو قبول فرما لے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس خدمت کے بدلے میں سب کی افطاریوں کے، سب کے روزوں میں اور سب کے نیک اعمال کے اجر کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو شریک کر لے گا۔ بس دعا اور نیت، یہ دو چیزیں اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا کریں، ایک دعا ایک نیت، ایک دعا ایک نیت، ایک دعا ایک نیت۔ پھر آپ کے ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے اندر اتنی برکتیں ہوں گی، اتنی نیکیاں ہوں گی، اتنے اجر و ثواب کے انبار ہوں گے کہ قیامت والے دن آپ سے سمیٹنا سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر نیت نہیں ہے تو پھر آپ خدمت کر رہی ہیں، سو کر رہی ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ دعا نہیں ہے، وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو بہرحال آج کی پوری گفتگو خلاصہ ایک افطاری کرانے کا اہتمام، اس کا اجر و ثواب اور اس کے کچھ آداب، اور نمبر 2 کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے تو اس کے لیے مرد ہی کا ہمیشہ انتخاب کیوں کیا ہے، عورت کا انتخاب کیوں نہیں کیا۔ اب آپ کبھی میں جو باتیں کی ہیں اس کو آپ منطبق کریں ہر نبی کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام پر منطبق کریں، فرعون خبیث کو موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں وہ تماچا مارا تھا منہ کے اوپر، اس بیچارے کا منہ ہی اور طرف ہو گیا تھا۔ یعنی فرعون جیسے شخص کا منہ جو ہے آپ اندازہ کریں گردن کتنی اکڑی ہوئی ہوگی، لیکن موسیٰ علیہ السلام جیسے بچے کے جب تھپڑ لگایا تو بیچارے کا منہ گھوم گیا ہے۔ تو کیا کوئی چھوٹی سی ننھے سے ہاتھوں والی بیٹی جو ہے فرعون کے منہ پہ تھپڑ مار سکتی تھی ٹھیک ٹھاک قسم کا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ لڑائیاں کیں، جنگیں کیں، اور کہاں کہاں شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی وہ بکریوں کے پانی پلانے کے لیے پتھر ہٹاتے رہے، پھر وہ 10 سال وہاں بکریاں چراتے رہے۔ اسی طرح آپ نوح علیہ السلام کے حالات معاملات کو دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو دشواریاں مشکلات پیش آئیں وہ دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام بیچارے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی آذر کا مسئلہ، کبھی آگ میں ڈالا جانا، کبھی کیا۔ تو آپ اسی طرح یوسف علیہ السلام ہیں تو ان کے ساتھ کیا کیا نہیں بیتی، یعقوب علیہ السلام ہیں ان پر کیا نہیں گزری۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں تھوڑی سی کہ اگر آپ ذرا سا غور، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں کیا نہیں ہوا، مکہ والوں نے کیا نہیں کیا، مدینہ آ کر کیا کیا حضور علیہ السلام نے نہیں سوچا، کیا کیا نہیں سہا، تو اس کو کبھی ذرا آپ چشمِ تصور میں لے آئیں تو پھر آپ کہیں گے یا اللہ شکر ہے آپ نے مردوں کو ہی نبی بنایا۔ کوئی بیچارے کسی دور میں نبی بن جاتی تو وہ کیا کیا کرتی، کیسے کیسے سنبھالتی، کیسے کیسے سہارتی۔
تو بہرحال یہ سوال کے جواب بھی ہو گیا اور ساتھ ساتھ یہ معاملات اور مسائل بھی ہو گئے. تو اب اگر کسی کا کوئی اہم اور ضروری سوال ہے تو ارشاد فرما سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.